بلا شبہ اللہ نے تمہارے اندر خشوع کی کمی دیکھی۔ ہاذہ الآیہ نزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہے، ان کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، تفسیر قرطبی عربی میں ہے وہ، تو انہوں نے اس آیت کے ذیل میں 2 واقعے نقل فرمائے ہیں اور فرمایا کہ وقت کے جو سب سے بڑے نیک لوگ تھے اپنے زمانے کے، ان کی زندگی اسی آیت سے بدلی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت کے 13ویں سال یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ غفلت کے طاری ہونے کے جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو، آدمی کے پاس پیسہ ہو، تو آدمی کا دل اب اطاعت سے غافل ہو جاتا، بندگی سے غافل ہو جاتا، اور پھر دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا۔ تو اللہ نے انہی لوگوں سے خطاب کیا، الم یأن للذین آمنوا، کہ ایمان تو لا چکے ہو لیکن دل تمہارا غافل ہے۔ جب شیطان کا غلبہ ہو جائے، جب نفس کا غلبہ ہو جائے اور وہ غفلت کی زندگی گزارنے لگے، اور جب تھوڑا سا اس کی اصلاح کوئی اگر کر دے تو فوراً اس کو متنبہ ہو جانا چاہیے اور چوکنا ہو جانا چاہیے کہ مجھے تو عمل والی زندگی گزارنا ہے، مجھے تو عمل والے راستے پر چلنا ہے، مجھے تو اطاعت والے راستے پر چلنا ہے، میں یہ کیا گناہ کر رہا تھا، اسے فوراً متنبہ ہو جانا چاہیے۔ 2 ہاتھ اٹھاؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو اللہ دل کو ایسے ہی دھو دیتے ہیں اور ایسے ہی دل کو صاف و شفاف کر دیتے ہیں اور زندہ کر دیتے ہیں، جس طریقے سے ایک بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے، بارش کے نتیجے میں وہاں پر کھیتی اگاتی ہے، اسی طریقے سے توبہ کے نتیجے میں، استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی دلوں کو صاف اور شفاف کر دیتے ہیں، دلوں کے میل کو دھو دیتے ہیں، دلوں کی گندگی کو ختم کر دیتے ہیں اور دلوں کے اندر پنپنے والے برے جذبات کو دفع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا علاج توبہ ہے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے اور اس حق کے لیے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ نہ ہو جائے ان لوگوں کی طرح
جنہیں ان سے پہلے کتاب عطا کی گئی تو ان کی آرزویں لمبی ہو گئی، ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر گنہگار ٹھہرے۔ تم جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ تحقیق کہ ہم تمہارے لیے نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، انہوں نے اللہ کو بہترین قرض عطا کیا ہے، اللہ ان کو اجر عطا کریں گے، دگنا ان کو دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی لوگ سچے ہیں اور اپنے رب کے پاس گواہ ہے۔ ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، یہ سورۃ الحدید کی چند آیات تلاوت کی گئی ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے سرشار ہو جائے اور ان کے دل میں اطاعت اور فرما برداری پیدا ہو جائے۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے بیان فرمایا، جس میں بطور خاص علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دل کا اطاعت کرنا کیا ہے، دل کا خشوع اختیار کرنا کیا ہے، تو فرمایا کہ دل کا نرم ہونا اور دل کا نصیحت کو قبول کرنا اور دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو قبول کرنا، یہ ہے خشوع قلب۔ قلب کا اللہ کے لیے جھکنا اور اللہ کی رضا کے لیے پست ہونا۔ لہٰذا جس کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ قرآن سے متعلق خشوع کیا ہے؟ قرآن سے متعلق خشوع یہ ہے، قرآن کے لیے جھکنا یہ ہے کہ قرآن جن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے آدمی اس کو مانے، ایمان والا اس پر عمل کرے، اور قرآن جن جن چیزوں سے روکتا ہے ایمان والا اس سے بچ جائے اور اس سے رک جائے۔ یہ قرآن سے متعلق خشوع ہے۔ لہٰذا ایک ایمان والے کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات پر ہم عمل کریں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں نقل کیا، جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے اندر صحابہ کو آسانیاں پیدا ہو گئی اور سہولت پیدا ہو گئی اور آرام ان کو میسر ہو گیا، تو ان کے دلوں میں تھوڑی سی سستی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ایمان والوں کی خصوصیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کا دل ہمیشہ اطاعت کے اندر مصروف رہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ آدمی کے اوپر غفلت کیسے کیسے طاری ہوتی ہے۔ غفلت کے طاری ہونے کے جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو، آدمی کے پاس پیسہ ہو، تو آدمی کا دل اب اطاعت سے غافل ہو جاتا، بندگی سے غافل ہو جاتا اور پھر دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا۔
تو اللہ نے انہی لوگوں سے خطاب کیا، الم یأن للذین آمنوا، کہ ایمان تو لا چکے ہو لیکن دل تمہارا غافل ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے اور دل اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا نہیں ہے۔ غفلت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی کے پاس صحت ہو، آدمی کے پاس صحت ہے، آدمی کے پاس نعمتیں ہیں، تب وہ صحت ہے اس کی وجہ سے آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ آج صحت ہے میں ابھی کل عمل کروں گا، آج صحت ہے میں پرسوں عمل کروں گا، اب اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ نے اگر صحت دی ہے تو ایک ایمان والے کو صحت کی قدر کرنا چاہیے۔ صحت اس واسطے نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا جائے، صحت اس واسطے نہیں ہے کہ غفلت کی زندگی گزاری جائے۔ اور ایک تیسرا سبب مفسرین نے فرمایا کہ جوانی بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کو طاری کر دیتی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ آج تو میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا جب میں عمل کروں گا، آج تو میں جوان ہوں، آج زندگی کی رنگ ریلیاں اس کے سامنے ہوتی ہے اور زندگی کی موج مستیاں سامنے ہوتی ہے اور زندگی کا عیش اور عشرت اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے کتراتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا اس کو گوارا نہیں ہوتا اور اس کا دل اطاعت کو قبول نہیں کرتا، اس کا دل فرما برداری کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، جوانی کے دھوکے میں مت آ جانا، صحت کے دھوکے میں مت آ جانا، مال کے غرور میں مت آ جانا، خوشحالی کے غرور میں مت آ جانا۔ یہ چیز تو آنی جانی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، آج صحت ہے کل نہیں رہے گی، آج جوانی ہے کل جوانی نہیں رہے گی، آج خوشحالی ہے کل خوشحالی نہیں رہے گی۔ تو لہذا ان چیزوں کے دھوکے میں نہ آنا بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت کے 13ویں سال یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ہجرت کرنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد 13 سال کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ کچھ دل سستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا، ان اللہ یستبطئکم بالخشوع، کہ بلا شبہ اللہ نے تمہارے اندر خشوع کی کمی دیکھی۔ ہذہ الآیہ نزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو حضرات صحابہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ خشعنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں، ہم فرما برداری اختیار کرتے ہیں اور سستی کو اتار کر پھینکتے ہیں۔ یہ مزاج حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا۔ لہٰذا ایک ایمان والے کو بھی سوچنا چاہیے، جب شیطان کا غلبہ ہو جائے، جب نفس کا غلبہ ہو جائے اور وہ غفلت کی زندگی گزارنے لگے، اور جب تنبیہ ہو جائے اور جب تھوڑا سا اس کی اصلاح کوئی اگر کر دے تو فوراً اس کو متنبہ ہو جانا چاہیے اور چوکنا ہو جانا چاہیے کہ مجھے تو عمل والی زندگی گزارنا ہے، مجھے تو عمل والے راستے پر چلنا ہے، مجھے تو اطاعت والے راستے پر چلنا ہے، میں یہ کیا گناہ کر رہا تھا، اسے فوراً متنبہ ہو جانا چاہیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہے، ان کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، تفسیر قرطبی عربی میں ہے وہ، تو انہوں نے اس آیت کے ذیل میں 2 واقعے نقل فرمائے ہیں اور فرمایا کہ وقت کے جو سب سے بڑے نیک لوگ تھے اپنے زمانے کے، ان کی زندگی اسی آیت سے بدلی، اسی آیت سے ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ ایک ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔
شراب کباب کی زندگی تھی۔ وہ خود بیان فرماتے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ابن مسعود عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے بنے بعد میں، ان سے لوگوں نے پوچھا آپ کی زندگی کیسے بدلی؟ تو فرمایا میری زندگی ایسے بدلی، ایک مرتبہ میں اپنے باغ میں گیا، بہت مالدار تھے، باغات تھے ان کے پاس، اور فرمایا کہ میں باغات میں گیا، میرے ساتھ میں میرے دوست بھی تھے، اور میں رات بھر وہاں پر شراب کباب کی محفل جمی، اور وہاں پر میں میوزک اور سارنگی کا میں شیدا تھا، لہٰذا خوب رات بھر یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد پھر ہم اس سے فارغ ہوئے تو ہم سو گئے، مجھے بھی نیند لگ گئی، اور اچانک رات میں اٹھا، سب میرے ساتھی سو رہے تھے، میں اٹھا اور اسی شراب کباب کی ماحول میں میں تھا۔ اچانک وہ چیزیں جس کو ہم بجایا کرتے تھے ان میں سے ایک آواز آنے لگی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بندے کے لیے ہدایت کے راستے کھولنا چاہتے ہیں تو اللہ اس طرح بندوبست فرماتے ہیں۔ تو میں نے سنا، مجھے ایک آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ میرا دل دہل گیا، میں خوفزدہ ہو گیا، اور پھر میرے دل پر ایک چوٹ لگی، اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ آئے ہائے میں کیسی زندگی گزار رہا تھا، اچانک میں نے وہ تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، میں نے ان کو الوداع کہہ دیا۔ وہ شراب کا ماحول، وہ کباب کا ماحول اور وہ میوزک کا ماحول، میں نے تمام چیزوں کو خیر بات کر دیا، توڑ کر میں نے پھینک دیا، اور میرے دل پر اس آیت سے چوٹ لگی۔ پھر وقت کے سب سے بڑے محدث بنے، سب سے بڑے اللہ والے بنے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ تفسیر قرطبی کے اندر نقل کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے اسی طریقے سے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وقت کے سب سے بڑے علامہ، سب سے بڑے اللہ والے، سب سے بڑے ولی تھے، لیکن ان کی زندگی کیسے بدلی؟ اس آیت کی وجہ سے بدلی، اس آیت کی وجہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، فضیل بن عیاض، تو رات کی تاریکی کے اندر اس کے گھر کو گئے، اور جانے کے بعد اس کے گھر پر چھلانگ لگا کر جانا چاہتے تھے، کود کر جانا چاہتے تھے۔ رات کا سما تھا اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سناٹا تھا، سب سو رہے تھے۔ اچانک ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز کان میں پڑی، اور وہ تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میرے دل پر ایک چوٹ لگی، میرا دل بدل گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں واپس آیا اور کہا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کب تک نافرمانی کرتا رہوں گا، کب تک میں غفلت کی زندگی گزاروں گا، اور کب تک میں دنیا داری میں پڑا رہوں گا، اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے زندگی بدل لی۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے گنہگاروں نے توبہ کی ہے اور اپنے دل کو اطاعت کے اوپر لایا ہے، اپنے دل کو فرما برداری پر لایا ہے، اپنے دل کو اللہ کے احکامات پر لایا ہے۔ ایک ایمان والے کی خوش بختی یہی ہے۔ اس واسطے مفسرین فرماتے ہیں گناہ ہو جائیں اس کا علاج توبہ ہے، توبہ ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے میں نے تو گناہ بہت کیے، میری تو زندگی میں بہت گناہ ہیں، بہت معصیتیں ہیں۔ گناہ کو نہ دیکھیں، گناہ کو نہ دیکھیں، معصیتوں کو نہ دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ اتنے ہو گئے کہ زمین بھر گئی، اور گناہ اتنے ہوئے کہ آسمان تک پہنچ گئے۔
پھر ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کہتے میں تیرے تمام گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اس واسطے آدمی توبہ کرتے رہے، غفلت طاری ہو جائے اللہ سے توبہ کر لے، روئے اور گڑ گڑائے، گناہ ہو جائے توبہ کر لے، نمازیں چھوٹ جائے توبہ کر لے، فرض چھوٹ جائے توبہ کر لے اور اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے، یہی ایک علاج ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، تم ایسے نہ بنو جیسے کہ اہل کتاب ہو گئے تھے، یہود و نصارہ ہو گئے تھے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، توریت دی گئی، انجیل دی گئی، لیکن کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب انبیاء دنیا سے گزر گئے، ان کے پاس کتاب تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، نبی کے اسوے کو بھلا دیا، آسمانی ہدایات کو بھلا کر انہوں نے غفلت کی زندگی اور خواہشات کی زندگی میں پڑ گئے۔ ایسے نہ بنو۔ فطال علیہم الامد، ان کے اوپر آرزویں بہت لمبی ہو گئی، آرزوؤں کی زندگی گزارنے لگے۔ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ گمراہی کا پہلا زینہ، ہدایت کے سلب ہو جانے، ہدایت کے ختم ہو جانے کی پہلی سیڑھی یہ ہے آدمی کا دل سخت ہو جاتا، نصیحت کو قبول نہیں کرتا، حق بات کو قبول نہیں کرتا، وہاں سے گمراہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس واسطے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے جو سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی وہ دلوں کا خشوع ہوگا، دلوں کی نرمی، دلوں کی اطاعت، دلوں کی فرما برداری یہ ختم کر دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ آدمی نیکیوں کی طرف نہ آ سکے گا، حق کو قبول کرنے کی طرف نہ آ سکے گا، وہ گناہوں میں پڑتا چلا جائے گا اور اسی کے اندر جاتے جاتے بہت دور نکل جائے گا۔ تو جب دل سخت ہو جاتا ہے توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے اور استغفار کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے، اطاعت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اس واسطے ہمیشہ اللہ سے توبہ، ہمیشہ اللہ سے استغفار، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری اور ہمیشہ اللہ کے حضور میں گریہ وزاری یہ ایک ایمان والے کی صفت بتائی جا رہی ہے، ورنہ یہود و نصارہ برباد ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق و فاجر ٹھہرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کی تعلیمات کو بھی انہوں نے بھلا دیا اور جو کتاب آسمانی دی گئی تھی اس کو بھی انہوں نے فراموش کر دیا، تو پھر فاسق اور فاجر ٹھہرے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ جس طریقے سے ایک زمین جب بنجر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو پھر وہاں پر کھیتی اگتی ہے، وہ باغ لہلہاتا ہے اور پھر ایک حسین منظر نظر آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے جب تمہارے دل معصیتوں اور گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے اور تمہارے دل سخت ہو جائے اور دلوں کے اندر سختی پیدا ہو جائے تو پھر جب تم دو ہاتھ اٹھاؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ دل کو ایسے ہی دھو دیتے ہیں اور ایسے ہی دل کو صاف و شفاف کر دیتے ہیں اور زندہ کر دیتے ہیں، جس طریقے سے ایک بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے، بارش کے نتیجے میں وہاں پر کھیتی اگاتی ہے، اسی طریقے سے توبہ کے نتیجے میں، استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی دلوں کو صاف اور شفاف کر دیتے ہیں، دلوں کے میل کو دھو دیتے ہیں، دلوں کی گندگی کو ختم کر دیتے ہیں اور دلوں کے اندر پنپنے والے برے جذبات کو دفع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا علاج توبہ ہے۔ اللہ مثال سے سمجھا رہے ہیں زمین بنجر ہونے کے بعد کیسے شاداب ہوتی ہے، اسی طریقے سے دل
گناہوں میں ڈوبنے کے بعد، معصیتوں میں ڈوبنے کے بعد سچی پکی توبہ کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ وہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ چیزیں ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ خرچ کرنے والے مرد، خرچ کرنے والی عورتیں دونوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس واسطے کہ خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں دینا جس طریقے سے مرد کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، تاکہ اس کو آخرت میں کامیابی ملے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے، وہ بھی خیرات کرے، وہ بھی غریبوں کی مدد کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سامنے موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سامنے موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سامنے موجود ہے۔ ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی مانگنے کے لیے آتا ان کو دے دیا کرتے تھے، کوئی ضرورت مند آتا ان کو نواز دیا کرتے تھے، کوئی محتاج آتا تھا اس کو دے دیا کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر یہاں پر فرمایا، مصدقین مصدقات، خرچ کرو گے اللہ بہترین جزا عطا فرمائیں گے، دوگنا دیں گے اور بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آخر آیت میں کہا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی درجات ہے، درجات ہے۔ سب سے اونچا درجہ تو نبیوں کا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، تمام انسانوں میں سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے، والصدیقین پھر صدیقین کا ہے، والشہداء پھر شہداء کا ہے، والصالحین اور عام مومنین کا ہے۔ تو یہ درجات ہے۔ اب اطاعت کر کے فرما برداری کر کے آدمی ترقی کرتے رہے، صدیق تک پہنچ سکتا ہے، وہ صدیقین تک پہنچ سکتا ہے، صالحین سے اوپر شہداء، شہداء سے اوپر صدیقین، یہ ہے اونچا درجہ۔ نبی وہ تو نبی نہیں بن سکتا، اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے ولی بن سکتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے اور شہید بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے۔ یہ درجات ایمان والوں کے ہیں۔ تو جس کے اندر ایمان کا جتنا کمال ہوگا، اطاعت اور فرما برداری جتنی ہوگی، اتنا اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو جہنم ہے اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں جو پہلی آیت ہے ایمان والوں کو توبہ کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ ایمان والو توبہ کرو، غفلت کے پردے کو چاک کرو اور اپنی آرزوئیں اور امیدیں دراز مت کرو، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ اور اپنے دل کے اندر خشوع پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، حق بات کو قبول کرو، اطاعت والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی دل کی بستی کو آباد کر دیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرتے رہو، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا صدیقین، شہداء، جو جتنا عمل کرے گا، جو ایمان میں کمال حاصل کرے گا، وہ درجہ اور وہ مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآنی ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔